خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، تاکہ آپ کے سوالات، آپ کا سوال اور ان کا جواب وظائف کے اعتبار سے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت مزاج بخیر؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کے ماشاء اللہ آج اچھے لگ رہے ہیں. اچھا جزاک اللہ، نوازش. ویسے روز اچھے لگتے ہیں لیکن آج ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. الہی آمین، الہی آمین، انشاءاللہ الہی آمین. تو قبلہ یہ سوال ہے حیدرآباد سے ایک صاحب کا، محمد واصف صاحب کا. جس ماحول میں نوکری کرتا ہوں وہاں مردوں کے ساتھ خواتین بھی کام کرتی ہیں، صرف یہی ماحول بھی آزاد ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، جس طرح اب یہ ہمارے بھائی نے تو کہا، اس طرح خواتین کے ساتھ بھی یہ مسائل رہتے ہیں کہ خاص طور پر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہے، تو وہاں پر یہ مسائل سر اٹھاتے ہیں. آزادانہ ماحول ہو، اور خاص طور پر جو باہر ممالک میں کام کرتے ہیں وہاں پر تو خاصا آزادانہ ماحول ہوتا ہے. تو سب سے بڑھ کر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی یاد رکھنی چاہیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہاں پر تو ذرا سا کوئی تھوڑا سا کام کر لے نا، تھوڑا سا گناہوں سے بچ جائے تو وہ فن خام بن جاتا ہے کہ میں یار مجھے کنٹرول ہے بھائی. کنٹرول کسی کو نہیں ہوتا، اور ہر کوئی نفس کے سامنے یعنی آنے واحد میں بھیگ جاتا ہے یا بھیگ جانے کا پورا خطرہ رہتا ہے. یعنی آپ تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھیں، بلم بن باورہ 9 پارے میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، سورہ اعراف میں. کتنا بڑا شخص تھا وہ، کتنا نیک پرہیزگار کہ جس کے لیے دعا مانگے دعا قبول ہو جائے. لیکن آنے واحد میں کیسا بہکا کہ یہاں پر نذرانے بڑھتے جا رہے ہیں. شروع میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا کروں، تم پاگل ہو گئے ہو. لیکن جب نذرانے بڑھتے گئے لفافے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے استخارہ کرتا ہوں. استخارے میں کوئی جواب نہیں آیا، بالآخر بیٹھ گیا. اسے یہ وسوسہ دیا اس کے نفس امارہ نے کہ اگر برا ہوتا تو استخارے میں نہ آتا. پھر ایسا بہکا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ تو اسے پکڑے یا چھوڑے اس کی زبان لٹکی بھی ہوتی ہے، اور اسی حال میں وہ راندہ بارگاہ ہو کر واصل جہنم ہوا. پھر یہ حال ہوتا ہے. پھر تو اسی لیے کبھی بھی اپنے اوپر نہ بھروسہ نہ رکھیں. یہی کہیں جو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. دیکھیں کتنے بڑے گناہ سے اللہ رب العالمین نے بچایا نا آپ کو، اور سب کچھ تھا لیکن آپ بھاگے وہاں سے. پورا واقعہ موجود ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ میرا کوئی وہ نہیں ہے، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. کیوں؟ یہ نفس جو ہے برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. اور دوسرا، ہمیشہ یہ خیال رکھیں جو کہ ہمارا نہیں رہتا. وسیم بھائی، میں جلوت میں ہوں نا سب کے سامنے، تو میں نیک بھی بنوں گا، میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا. میں اپنے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا. لیکن یہی حال میرا خلوت میں ہو جائے نا، تو بات ہے نا. تو ہر وقت ہر آن کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تعارف فرما رہا ہے اپنا کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے. وہ ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیمراز لگے ہوئے ہوتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ جو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اسے نہیں گھبراتے. تو خلوت جلوت صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہو جائے تو اللہ کا بندہ بن جائے گا. اب آئیے میرے بھائی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں آپ نے یہ سوال کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو چاہا. اللہ رب العالمین آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے. کوئی بھائی ہو، کوئی بھی بہن ہو جن کے سامنے یہ مسائل ہوں تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے. اچھا، ہم یہاں سے جو بھی وظائف بتاتے ہیں نا، اس میں بھائی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت ہوتی ہے. کوئی اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، کچھ کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو اجازت ہوتی ہے. قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نمازوں کی پابندی کیجئے، اور یہ ہر نماز کے بعد نا
7 मरतबा पढ़ लीजिए। 7 मरतबा ना पढ़ सकें तो 3 मरतबा पढ़ लें, ये आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पर मैं जो बात बार बार कहता हूँ, दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि तर्जमे को पेश नज़र रख कर पढ़ें। समझते हुए पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी रहमत होगी। क्यों? हम किसी बड़े बंदे के पास जाते हैं और रटे रटाए जुमले कहें, उसे पता लग जाए कि ये कुछ देख कर पढ़ रहा है या रट कर आया हुआ है, पता नहीं है इसको भी क्या बोल रहा है, तो फिर हम वो कभी तवज्जो नहीं देगा आपकी तरफ। लेकिन उसको ये लगेगा ना आप दिल की बात उससे कह रहे हैं, वो सारी तवज्जो आपकी तरफ ले आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मावरा है, ये मैंने समझाने के लिए अर्ज़ किया है। तो ये पढ़ें, हर नमाज के बाद 7 मरतबा इसको पढ़ लें। और हर नमाज के बाद ना पढ़ सकें तो 3 नमाजें फ़जर, असर और इशा के बाद, सही, ये लाजमी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अब इसका मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, अलहिमनी, तू डाल दे मेरे दिल में रुश्दी, हिदायत, भलाई, व अइज़नी, तू मुझे महफूज फरमा, मिन शर्रि नफ्सी, मेरे नफ्स के शर से। अब तर्जमा में एक साथ पढ़ रहा हूँ। ए अल्लाह, मेरे दिल में भलाई डाल दे और मेरे नफ्स की बुराई से मुझे बचा दे। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, दुआया सूरत में यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया तो हमारी बात छोड़ी है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात कभी भी आगे पीछे रत्ती बराबर भी नहीं हो सकती। आप उनके वसीले से इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वसीले को मद्देनज़र रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म के गुनाहों से आपको इंशाअल्लाह ना सिर्फ महफूज फरमाएगा बल्कि हिदायत के रास्ते आपके दिल में आते रहेंगे और बज़ाहिर इंशाअल्लाह खुलते भी रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हिदायत का रास्ता अता भी फरमाए, अता तो फरमाया है, इस्तिक़ामत अता फरमाए। दूसरा ये कि मोमिन, अच्छा हम आम तौर पर कहते हैं मोमिन, ये मोमिन होता है पेश के साथ, जी जी, पेश के साथ मोमिन, ठीक है ना। अच्छा, मोमिन का माना है ईमान देने वाला, माना यूमिनु ईमान, ठीक है ना। तो मोमिन का माना होता है ईमान देने वाला। मौला तूने ईमान दिया, हमारी क्या मजाल थी, तूने गुनाहों से बचाया, हमारी क्या मजाल थी, तूने नेकियों की तौफीक अता फरमाई, हमारी क्या मजाल थी, बिन मांगे इस दुनिया में आँख खोली तो अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया, जब तूने सारी रहमतें अता फरमाई तो मुझे गुनाहों से बचा भी और हिदायत के रास्ते मेरे लिए खोलता चला जा। तो या मुमिनु, ये चलते फिरते आप पढ़ते रहें कसरत से, जब भी मौका मिले आप फारिग हों इसको पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आप सब पर करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आज का वजीफा बता रहे थे जनाब क़िबला मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब। इस सेगमेंट के बाद हमारा नातिया मुकाबले का सेगमेंट होता है इंशाअल्लाह। शुरका भी तशरीफ़ ले आएँ, नात खां भी तशरीफ़ ले आएँ। आमिर फ़याज़ी साहब कोई बहुत अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त। सर सेगमेंट बस एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं इंशाअल्लाह, सेगमेंट शुरू करते हैं इंशाअल्लाह।